تو ایسے شخص کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کو پتہ چل جاتا کہ اس کا گناہ کتنا بڑا ہے، نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا خطرناک ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، تو فرمایا کہ یہ پسند کرتا اس بات کو کہ 40 سال تک ٹھہرا رہے اور اس کے آگے سے نہ گزرے۔ بعض محدثین نے یا بعض راویوں نے اس پر یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں 40 کا عدد تو یاد ہے، لیکن یہ صحیح سے یاد نہیں ہے اللہ کے رسول نے 40 سال فرمایا تھا، یہ 40 مہینے فرمایا تھا، یا 40 دن فرمایا تھا۔ لیکن اگر 40 دن بھی ہوں تب بھی کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ انسان 40 دن کھڑا رہے اور انتظار کرتا رہے اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس میں کتنا گناہ ہے۔ نماز میں بعض چیزیں فرض ہیں جو اگر چھوٹ جائیں تو نماز ہی نہیں ہوگی، جیسے سجدہ کرنا، دونوں سجدے، اور مطلقاً قرات کرنا فرض ہے۔ قرات کی ایک مقدار کے بعد پھر قرات واجب ہے، تو واجب درجہ کون سا ہے، فرض درجہ کون سا ہے؟ اگر قرات کرنا مطلقاً بھول گئے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ قرات مختصر کی ہے، واجب ادا نہیں ہوا تو واجب کتنا ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ ہر واجب کے چھوٹنے پہ سجدہ صاحب ہوتا ہے، لیکن وہ نماز کے واجبات ہوتے ہیں، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نماز کے واجبات میں سے نہیں ہوتی ہیں، قرات کے واجبات میں سے ہوتی ہیں، ان کا حکم مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں سمجھنا سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ نماز بنیادی ستون ہے۔ کلمے کے بعد دین کا بنیادی ابتدائی اور پہلا ستون کلمے کے بعد نماز ہے۔ تو نماز کے مسائل سیکھنا یہ انتہائی ضروری اور انتہائی اہم ہے۔ کچھ غلطیاں جو مزید نمازوں میں یا آداب مسجد کے حوالے سے ہوتی ہیں جن کی طرف آج ہمیں توجہ دلانی ہے، جیسے ہم دیکھتے بھی ہیں اور کئی بار لوگ کہہ بھی چکے ہیں، ہم بھی عرض کر چکے ہیں، اس کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جیسے نمازی کے آگے سے گزرنا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور عموماً ہمارے یہاں نہ صرف یہاں بلکہ عام طور پہ جو ہمارا مزاج ہو گیا ہے، ہم سہل پسند ہو گئے ہیں۔ ہمیں اپنی آسانی دیکھنی ہوتی ہے، جس میں ہماری آسانی ہم وہ کام کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی کام سے جانا ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سب سے اہم کام یہی ہے، حالانکہ اس سے بھی اہم یہ ہے کہ ہم نمازی کے آگے سے کم از کم نہ گزریں۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کے حوالے سے اگر ہم احادیث کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کو شیطان قرار دیا ہے کہ اگر سترہ لگا ہوا ہے، سترہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو نمازی کے آگے رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کی بھی ایک خاص مقدار ہے، ہم نے وہ بھی بنوا کے مسجد میں رکھ دی ہیں تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ کوئی اگر نماز تنہا ادا کر رہا ہے تو اپنے آگے سترہ رکھ لے، اور پورٹیبل چھوٹے چھوٹے سے ہلکے ہلکے سے ہم نے سترے بنوائے ہوئے ہیں، وہ اسی استعمال کے لیے بنائے ہوئے ہیں کہ بندہ اٹھا کے اپنے آگے رکھ لے، اور بہت سے لوگ استعمال کرتے بھی ہیں۔ اچھا، بعض لوگ خود یہ غلطی کرتے ہیں کہ کسی اوپن پلیس پر نماز شروع کر دیتے ہیں، پھر ظاہر ہے کہ سب ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ جیسے اگر نماز ادا کرنی ہے تو آگے جتنے قریب آ سکتے ہیں، دیوار کے قریب آ کے نماز ادا کر لیں، کسی کونے میں جا کے نماز ادا کر لیں، بالکل بیچوں بیچ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیتے ہیں تو آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو گزرنے میں دشواری ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ کسی ایک کونے میں جا کے یا دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے یا سترہ آگے رکھ کے، اگر سترہ اس نے آگے رکھا ہوا ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہے، پھر گزر سکتے ہیں۔ ایسا شخص جو سترہ ہونے کے باوجود یا کسی نمازی نے کوشش کی کہ وہ کسی پلر کو سترہ بنا لے، کسی پلر کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کر لے، دیوار کے آگے کھڑے ہو کے نماز ادا کر لے تاکہ گزرنے والے کو کوئی مسئلہ نہ ہو، پھر بھی گزرنے والا سترے اور نمازی کے بیچ میں سے گزرتا ہے، سترے اور نمازی کے بیچ میں سے گزرتا ہے۔ جیسے ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے، آگے دیوار ہے، برابر والا جو ہے وہ نکلنا چاہ رہا ہے تو وہ ان دونوں کے بیچ میں سے اٹھ کے جلدی سے نکل جائے۔ ایسے شخص کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان قرار دیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کتنی خطرناک بات ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے عرب ممالک میں اس پر عمل ہوتا بھی ہے، ہمارے یہاں تو خیر اس پر عمل لوگ نہیں کرتے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو نماز کے اتنے مسائل نہیں پتہ، اور دوسرا یہ کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری نماز ہی خراب نہ ہو جائے۔ ہم نے دیکھا ہے نا کہ کوئی آگے سے گزر رہا ہوتا ہے تو نمازی آگے اپنا ہاتھ بڑھا کے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جن لوگوں نے عمرہ حج وغیرہ ادا کیا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا مسجد حرام میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پھر گزرنے کی کوشش کرے، اس کو پھر روکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اس کا حکم فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے اور سترے کے بیچ میں سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو روکو۔ بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے
کہ اگر مضبوطی سے اس کو روکنے کی ضرورت پڑے، یعنی جس کو جھگڑے سے تعبیر کیا گیا ہے کہ مضبوطی سے بھی اگر اس کو روکنے کی کوشش کرنی پڑے، اس کو روکو اور اس کو واپس بھیجو، اس لیے کہ وہ شیطان ہے، یہ فرمایا اللہ کے رسول نے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ شیطانوں والے کام تو ہم نہیں کر رہے۔ اسی طرح نمازی اور سترے کے بیچ میں سے نہیں گزر رہا، سترا نہیں ہے اور وہ آگے سے گزر رہا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کو پتہ چل جاتا کہ اس کا گناہ کتنا بڑا ہے، نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا خطرناک ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، تو فرمایا کہ یہ پسند کرتا ہے اس بات کو کہ 40 سال تک ٹھہرا رہے اور اس کے آگے سے نہ گزرے۔ بعض محدثین نے یا بعض راویوں نے اس پر یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں 40 کا عدد تو یاد ہے، لیکن یہ صحیح سے یاد نہیں ہے اللہ کے رسول نے 40 سال فرمایا تھا، یہ 40 مہینے فرمایا تھا، یا 40 دن فرمایا تھا۔ لیکن اگر 40 دن بھی ہوں تب بھی کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ انسان 40 دن کھڑا رہے اور انتظار کرتا رہے اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس میں کتنا گناہ ہے۔ ہمارے یہاں یہ عام رواج بن گیا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی، آگے سے گزر کے چلے جاتے ہیں۔ تو نماز کا بڑا ادب ہے، نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ اسی طرح نماز پڑھنے والے کو بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو تکلیف پر مجبور نہ کرے، وہ ایسی جگہ کھڑا ہو کے نماز ادا کرے کہ کسی کو دشواری نہ ہو۔ یہ اپنی تنہا نماز ادا کر رہا ہے تو اپنے آگے سترا رکھ لے، اور یہاں سترے بہت سارے رکھے ہوئے ہیں، پورٹیبل سترے اٹھائے اپنے آگے رکھ لے، یا دیوار کے پیچھے نماز ادا کر لے، پلر کے پیچھے نماز ادا کر لے۔ یہ جو دوسری حدیث میں نے بیان کی، اس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے، امام مسلم نے بھی روایت کی ہے، دیگر محدثین نے روایت کیا ہے، تو یہ بہت اہم بات ہے، یہ سمجھ لینی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح نماز میں ایک قرات کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں، اگر نماز کے بعد کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ نے کون سی صورتیں پڑھی ہیں تو شاید ہمیں پتہ نہ ہو۔ اگر کسی کو یاد ہی 2-4 صورتیں ہیں تو ظاہر اس کو پتہ ہوگا میں نے کون سی صورتیں پڑھی ہیں، لیکن اگر کسی کو 20-25 صورتیں یاد ہیں، یا 1-2 سپارے یاد ہیں، مختلف جگہوں سے پڑھتا ہے، یا پورا قرآن اس کو یاد ہے اور مختلف جگہوں سے پڑھتا ہے، اپنی نماز ادا کر رہا ہے، یہ بڑا المیہ ہے۔ ہم نماز میں ایسے گم ہوتے ہیں، پورا حساب کتاب ہم نماز کے اندر کر لیتے ہیں، سارے مسئلے اپنے گھر کے ہم نماز کے اندر سلجھا لیتے ہیں، بس ہمیں نہیں پتہ ہوتا تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے نماز میں پڑھا کیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات ہم نماز میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اتنے گمسم ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ امام صاحب نے کون سی صورتیں پڑھی ہیں۔ اگر کوئی بعد میں ہم سے پوچھے کہ پہلی رکعت میں امام صاحب نے کون سی صورت پڑھی تھی تو شاید ہمیں نہ پتہ ہو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے خیالات بھٹکتے ہیں، تو خیالات کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو خیالات کو کنٹرول کرنا، نماز کے اندر واپس آ جانا۔ دیکھیں، خیالات بھٹکنا یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، کوئی عجیب قسم کی بات نہیں ہے، نہ کوئی بہت حیرانگی کی بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے شیطان نماز کے اندر خلل ڈالتا ہے، ہمارے خیالات کو بھٹکاتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے دل میں۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسے ہی تمہارا خیال بھٹکنے لگے تو تم واپس نماز کی طرف آ جاؤ، واپس اپنا خیال نماز کی طرف جما دو۔ یہ کمال ہے۔ یہ نہیں کہ خیال میں اگر گم ہوئے تو خیال میں ہی گم رہے اور اسی خیال میں ہم نے اپنی نماز مکمل کر لی، جب سلام پھیر کے باہر آئے تو ہمیں پتہ چلا اچھا ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ کیفیت ہوگی کہ ہمیں نماز میں ہوش ہی نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا قرات کی ہے، کیا پڑھا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم نے کیا پڑھا ہے تو اس میں ان سم کیسز بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نماز ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ قرات کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو ہم خود سمجھ پا رہے ہیں۔ قرات کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، سوچنا نہیں۔ قرات کا مطلب سوچنا نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ ہم جناب کھڑے ہو گئے اور ٹھیک ہے ہم نے کچھ نہ کچھ پڑھا تھا۔ قرات کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں خود پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ بلکہ اکثر علماء نے جو قرات کی تعبیر کی ہے کہ قرات کیا ہوتی ہے، وہ یہ فرمایا ہے کہ کم از کم اتنی بلند آواز سے قرآن پڑھو کہ اپنے کان سن سکیں۔ کم از کم اتنی بلند آواز سے قرآن پڑھو کہ اپنے کانوں کو سنائی دے سکے، اگر شور شرابہ نہ ہو، کوئی وہاں شور نہ ہو رہا ہو، سکون ہو، جیسے مسجد کے ماحول میں سکون ہوتا ہے، تو اگر سکون ہے تو اپنے الفاظ کو کم از کم اپنے کان سن سکیں۔ یہ قرات کے واجبات میں سے یہ ضروری ہے۔ اگر کسی نے اتنی بلند آواز سے بھی قرات نہیں کی کہ اپنے کان سن سکیں، اور اس سے کم درجے میں، یہ بھی بعض علماء نے کہا ہے، اس سے کم درجہ انہوں نے اختیار کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر اتنا نہ ہو
اور اتنا بھی ہو کہ کم از کم ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، یعنی اپنے کانوں کو آواز نہیں آئی لیکن یہ پتہ تھا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ بھی نہ پتہ ہو کہ ہم نے کیا پڑھا ہے تو پھر ایسی نماز کا لوٹانا واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں اعلیٰ درجے پہ رہنا چاہیے، اس بات کا اہتمام کریں، آج سے اس کی پریکٹس کریں، اس کی کوشش کریں کہ جب بھی نماز ادا کر رہے ہوں تو ہم کم از کم اتنی آواز سے پڑھ رہے ہوں کہ خود ہمارے کان ہماری قرات کو سن رہے ہوں، چاہے سری نماز بھی ہو۔ آپ حضرات نے جو یہاں نماز ادا کرتے ہیں انہوں نے محسوس کیا ہو کہ ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، اس میں سری قرات ہوتی ہے، امام بلند آواز سے قرات نہیں کرتا، لیکن آپ لوگ کو پیچھے آواز آتی ہوگی مائک میں کچھ نہ کچھ ہلکے ہلکے بولنے کی، پڑھنے کی، وہ وہی ہوتی ہے کہ کم از کم اپنے کان سن سکیں۔ چونکہ مائک لگا ہوتا ہے تو کچھ آواز مائک میں بھی اس کی آ رہی ہوتی ہے، تو اتنی بلند آواز سے کم از کم پڑھنا واجب ہے، لازم ہے۔ اتنی بلند آواز سے بھی اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہماری نمازیں خراب ہو جائیں گی۔ بالکل چپ چاپ سے، اور ہونٹ بھی بعض اوقات نہیں ہل رہے ہوتے، چپ چاپ سے ہم کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ قرات نہیں ہے۔ اس طرح اگر قرات کریں گے تو ہماری نمازیں خراب ہوتی جائیں گی۔ اسی طریقے سے نماز میں سورتوں کی ترتیب، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ سورتوں کی ترتیب کا خیال رکھنا کہ پہلے کون سی سورت ہے، بعد میں کون سی سورت ہے، پہلے جو سورت پڑھی ہے اس کے بعد والی سورت پڑھی جائے، اور اسی طریقے سے ایک ہی سورت کو 2 بار نہ پڑھا جائے۔ یہ نمازوں میں اس کا خیال رکھنا، خصوصاً فرض نمازوں میں یہ بہت اہم ہے۔ اچھا، سورتیں الٹی نہ پڑھیں، یعنی پہلے اگر سورہ ناس پڑھ دی ہے مثال کے طور پہ، یا پہلے سورہ فلق پڑھ دی ہے، اس کے بعد اب پیچھے کی طرف نہ جائیں بلکہ سورہ ناس کی طرف آئیں گے، پھر اگلی سورت کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے نا، اگلی رکعت میں۔ اگر کسی نے جان بوجھ کے کیا تو یہ مکروہ ہے، البتہ نماز ہو جائے گی، سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا۔ یہ بات سن لیجیے گا میری، دوبارہ بتا رہا ہوں۔ اگر کسی نے قرآن کریم خلاف ترتیب پڑھا، پہلے اس نے سورۃ اللہب پڑھ لی، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے بعد آتی ہے قل هو اللہ احد ترتیب کے اعتبار سے، تو اس کے بعد اس کو پڑھنی تھی قل هو اللہ احد، لیکن اس نے غلطی سے کیا کیا، اس نے اذا جاء پڑھ لی، اس سے پہلے والی سورت پڑھ لی۔ اگر اس نے جان بوجھ کے کیا تھا تو نماز اس کی مکروہ ہوگی، لیکن نماز ادا ہو جائے گی، نماز ادا ہو جائے گی، سجدہ صاحب اب بھی واجب نہیں ہوگا اگر جان بوجھ کے بھی کیا۔ اگر اس نے غلطی سے کر دیا، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ اس نے، یا منہ سے کچھ پڑھنا چاہتا تھا، کچھ ادا ہو گیا۔ اچھا، یہ بھی ایک اہم بات ہے، علماء نے فرمایا کہ اگر آپ کے منہ سے اس سے پہلے والی صورت ادا ہو گئی ہے تو اب اسی کو ادا کریں، اس کو چھوڑ کے دوسری صورت کی طرف نہ جائیں، یہ دوسری غلطی ہو جائے گی۔ یعنی ایک غلطی تو یہ ہے کہ ہم نے تبت یدا شروع کی، اگلی رکعت میں ہم قل هو اللہ پڑھنا چاہتے تھے لیکن ہم نے اذا جاء غلطی سے شروع کر دی، بھولے سے شروع کر دی، تو اب اذا جاء شروع کر دی، جیسی شروع کی ہمیں یاد آ گیا کہ بھائی یہ نہیں، مجھے تو وہ پڑھنی تھی، تو اب چھوڑ کے قل هو اللہ کی طرف نہ جائیں بلکہ اذا جاء ہی مکمل کریں۔ اگر اس کو چھوڑ کے اگلی صورت کی طرف جائیں گے یہ دوسری غلطی شمار ہوگی، ٹھیک ہے۔ 1-2 مرتبہ یہاں بھی ایسا ہوا ہے کہ وہ صورت پڑھ دی ہے تو لوگ بعد میں کچھ لوگوں کو یہ خیال رہا کہ بھائی سجدہ صاحب واجب ہو گیا۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ آپ کو نماز میں سجدہ صاحب کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا آپ مسئلہ مجھ سے پوچھیں، مجھے بتائیں نہیں، آپ کی بڑی مہربانی، اگر سجدہ صاحب واجب ہوتا میں کر لیتا، تو اس میں سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا۔ لیکن وہ صاحب آخر تک اڑے رہے، میں نے ان کو مسئلہ بھی بتایا، وہ صاحب بولتے رہے نہیں آپ کو سجدہ صاحب کرنا چاہیے تھا۔ میں کہا آپ کی مرضی ہے بھائی، میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا۔ اسی طریقے سے ایک ہی صورت کو اگر 2 بار پڑھ لیا، یہ بھی جان بوجھ کے پڑھنا، ایک ہی صورت پہلی رکعت میں پڑھی تھی، وہی صورت دوسری رکعت میں پڑھ دی، جان بوجھ کے کیا تو بھی یہ مکروہ نہیں ہے۔ پچھلی والی صورت پڑھ لینا جان بوجھ کے مکروہ ہے، اسی صورت کو دوسری بار پڑھ لینا جان بوجھ کے یہ مکروہ بھی نہیں ہے، خلاف اولا کہلاتا ہے، مکروہ تنزیہی کہلاتا ہے، مکروہ تحریمی نہیں کہلاتا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر بھول کر کیا ہے تو مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، پھر تو بالکل ہی معاف ہے۔ اور نوافل کے اندر تو ایسا کرنا بالکل جائز ہے، بلا کراہت جائز ہے۔ یعنی کوئی اگر نفل پڑھ رہا ہے، نفل کے اندر اس نے سورہ ناس پڑھی، اگلی رکعت میں بھی سورہ ناس پڑھ دی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ بات میں فرض رکعتوں کی کر رہا ہوں، لیکن مکروہ تنزیہی کو بھی بار بار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک گناہ کو جب ہم بار بار کرتے ہیں تو وہ بڑا ہو جاتا ہے، مکروہ تحریمی کو ہم بار بار کرتے ہیں تو وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ جیسے یہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا ہم نے مسئلہ بیان کیا، تو کوئی اگر گزر جاتا ہے 1-8 مرتبہ تو یہ گناہ صغیرہ ہے، 1-8 مرتبہ کوئی گزر جاتا ہے تو کیا ہے، گناہ صغیرہ ہے۔ لیکن کوئی اس کی عادت ہی بنا لیتا ہے، کوئی کہتا ہے چھوڑو یار، تو یاد رکھیں گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا، اس کی عادت بنا لینا، اس کو ہلکا جاننا، گناہ صغیرہ کو گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی اس کا عادی ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے یار، گزر جاتے ہیں، وہ اٹھتا ہے اور چلتا چلا جاتا ہے، اٹھتا ہے چلتا چلا جاتا ہے، ہر نماز میں اس کی یہی عادت ہو گئی ہے، روزانہ کی اس کی یہی روٹین ہو گئی ہے، تو گناہ صغیرہ بھی اب کیا ہو جائے گا، گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ 1-2 باتیں اور مختصراً،
فون کی گھنٹی بعض اوقات ہماری نماز کے دوران بج جاتی ہے، ویسے تو فون بند کر کے آنا چاہیے، اور فون کی گھنٹی ایسی رکھنی چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ نماز میں بج جائے، مسجد میں بج جائے، تو انسان کو شرم نہ آئے اور مسجد کا ماحول پورا ڈسٹرب نہ ہو۔ گانوں کی ٹیون نہیں رکھنی چاہیے، ایسی بیلز نہیں رکھنی چاہیے۔ کسی سنگت میں، کسی اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں کوئی الٹی سیدھی ٹون اس نے لگائی ہوئی ہے، وہ بج جائے تو انسان کو خود بھی شرمندگی ہوتی ہے اور اس کی شخصیت کا سارا تاثر خراب ہو جاتا ہے۔ سامنے والا بولتا ہے یار یہ کس قسم کا آدمی ہے۔ تو بعض چیزیں ہماری شخصیت کا آئینہ ہوتی ہیں، یہ بھی ہماری شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس قسم کی ٹون رکھی ہوئی ہے۔ تو سادی سی ٹون رکھیں، اہتمام کریں کہ فون بند کر کے آئیں، لیکن اگر فون بند نہیں کیا، ٹون بند نہیں کی، نماز کے دوران بج گئی، تو یہ نہیں کہ وہ بجتی رہے، لوگوں کی نماز خراب ہوتی رہے، اپنی نماز بھی خراب ہوتی رہے۔ جیب میں ہاتھ ڈالیں اور جیب میں ہاتھ ڈال کے فون کو بند کرتے ہیں۔ اب تو کوئی بھی بٹن دبا دیں آپ، وہ ٹون بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بہت ضرورت ہو، کسی نے ہلکے سے ایسے نکال کے، اگر بند نہیں ہو رہا، بعض اوقات بٹن والا موبائل ہوتا ہے نہیں بند ہو رہا، کسی نے ہلکے سے نکال کے ایسے کر کے بند کر کے دوبارہ رکھ لیا، یہ بھی درست تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے ایسے کر لیا تو نماز اس کی فاسد نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ موبائل کے اندر انوالو ہو گیا، یا دونوں ہاتھوں سے فون ایسے پکڑ کے نماز چھوڑ دی اس نے، ایسے کر کے فون دیکھ رہا ہے اور دیکھ کے اس کو بند کر رہا ہے، کس کا فون آیا ہے، کیا آیا ہے، یا میسج آیا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، تو ایسے میں نمازی اس کی فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر فون بج گیا، نیچے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے اس نے ہلکے سے بند کر دیا، تو نماز میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا، بلکہ ایسے کر لینا چاہیے تاکہ اپنی نماز بھی خراب نہ ہو، دوسروں کی نماز بھی خراب نہ ہو۔ نماز میں یا مسجد میں بعض اوقات ہم لوگ کچھ کچرا کر دیتے ہیں، اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ایک خاتون جو تھوڑی آپ کہیں کہ حبشی سی تھیں، کچھ تھوڑے ڈارک کلر کی تھیں، اور مسجد کی صفائی کیا کرتی ہیں، مسجد نبوی شریف کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو دیکھا، وہ نظر نہیں آ رہی تھیں، تو صحابہ کرام نے بتایا رسول اللہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور رات کے اندھیرے میں ہی ہم نے نماز جنازہ ان کی ادا کر کے ان کی تدفین کر دی۔ ایک عورت تھی، وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی، بوڑھی عورت تھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں نہیں پتہ اس کا مقام کیا تھا۔ اللہ کے رسول کی قبر پہ گئے، قبر پہ جا کے اللہ کے رسول نے ان کی نماز ادا کی، نماز جنازہ ادا کی، اتنا بڑا ان کا مقام تھا۔ تو اگر مسجد میں کوئی کچرا وغیرہ دیکھتے ہیں تو یہ اٹھانا، یہ ہماری شخصیت کے یا ہمارے کہیں اسٹیٹس کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے کچرا کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ بعض اوقات لوگ کنگھیاں کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے، بال جھڑ رہے ہیں اور داڑھی میں کنگھی کر رہے ہیں، یا جو ہے وضو کر کے آئے ہیں اس کے قطرے جو ہے وہ ہو رہے ہیں، یا پھر وضو کر کے آئے ہیں اور پاؤں گیلے ہو رہے ہیں، پاؤں کو میٹ سے صاف نہیں کیا اور سیدھے سیدھے گیلے پاؤں کے ساتھ کارپیٹ پہ چلے آئے، تو اس سے بھی کارپیٹ کے اندر اسمیل پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بالکل بند ہے، تو اسمیل پیدا ہوتی ہے، تو اسمیل سے مسجد کو بچانا یہ واجب ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو مسجد، احکام مسجد اور نماز کے مسائل کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فہم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔